جیسے ہی اسد کی گاڑی کا ہارن گیٹ کے باہر سنائی دیا اور وہ دفتر کے لیے روانہ ہوا، میرا دل ایک عجیب سی بے چینی سے تڑپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ساس بھی اپنی بہن کے گھر جا چکی تھی۔ اب گھر میں میں اکیلی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوڑ کر سیڑھیاں طے کی اور چھت پر پہنچ گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ساتھ والے گھر کی چھت کی طرف دیکھا، جہاں وہ لڑکا اپنی روزانہ کی ورزش میں مگن تھا۔ وہ بغیر قمیص کے تھا اور سورج کی روشنی اس کے کثرتی بدن پر پڑ کر اسے اور بھی زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی چوڑی چھاتی ہر سانس کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی، جس سے اس کے مضبوط بازوؤں کے پٹھے پھڑک رہے تھے۔ اس کے پیٹ پر موجود سکس پیکس کمال کے لگ رہے تھے، اور اس کی گندمی جلد پر پسینے کے چمکتے قطرے اس کے پورے وجود میں ایک الگ ہی کشش پیدا کر رہے تھے۔ وہ اتنا ہینڈسم اور طاقتور لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں نے اپنی آنکھیں اس کے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ وہ ورزش کرتے کرتے اچانک رکا اور اس نے اپنی گردن موڑ کر سیدھی میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گہری للچاہٹ تھی کہ میں بری طرح کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں چھت کی منڈیر پار کر کے اس کے پاس آ جاؤں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کشش اتنی شدید تھی کہ میں خود کو روک نہ پائی۔ میں نے منڈیر پار کی اور اس کی چھت پر جا اتری۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے چھت پر بنے ایک اسٹور روم کے اندر لے گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر میرے قریب ہونا شروع کیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا لباس ہٹانے لگا، اور اگلے ہی لمحے میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ اپنے کثرتی بدن کے ساتھ مجھے دیوار اور اپنے مضبوط بازوؤں کے بیچ میں بری طرح قید کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، اور اس کے طاقتور جسم کی ہر جنبش میرے وجود میں لرزہ طاری کر رہی تھی، جیسے وہ مجھے اپنے جذبات کے سیلاب میں بہا لے جانے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ پوری شدت کے ساتھ، اماں، میں آپ سے صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ میرے لیے عجیب و غریب رشتے دیکھ رہی ہیں، میں ان میں سے کسی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ اگر میرے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو مجھے کوئی جوان اور خوبصورت لڑکا چاہیے۔ یہ 30 سال کے مرد مجھے نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگیں، کچھ شرم و حیا کر لے، لڑکی ہو کر اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے، اور جو یہ 30 سال کے لڑکوں کو مرد کہہ رہی ہے نا، یہ وہی لڑکے ہیں جو اپنی زندگی بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ان کے باپ دادا کی جائیدادیں نہیں ہوتی۔ محنت کرتے کرتے اور ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے یہ 30 کے ہو جاتے ہیں۔ اور تو کون سی کم عمر ہے؟ 21 سال کی تو ہونے والی ہے۔ اماں نے غور سے مجھے دیکھا، جیسے میرے سر پر چاندی اتر آئی ہو۔ میں نے غصے میں کہا، اماں، 21 سال کی لڑکی جوان اور حسین ہوتی ہے، جبکہ 30 سال کا مرد ایک موٹی توند والا آدمی ہوتا ہے، جس کے شاید چند بال بھی جھڑ چکے ہوں، اور مجھے ایسے کسی آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ میں غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے گھر کی چھت پر چلی گئی۔ چھت پر کھڑی میں مسلسل نیچے گلی کے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے مجھے ارد گرد کے گھر نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ہی گلی کے کونے پر بیٹھے وہ آدمی جو شاید اب 40 کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ ان سب کی حالتیں دیکھ کر مجھے کوفت ہوتی تھی۔ کسی کے سر کے بال جھڑ چکے تھے، کسی کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، اور کوئی ایسے پرانے لباس میں بیٹھا اپنے حالات سے بیزار نظر آتا تھا، گویا زندگی نے ان سے ان کی تمام تر رعنائیاں چھین لی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو بار بار مجھے شرم و حیا کا درس دیتی تھی، مگر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی کہ زندگی کا مطلب صرف اور صرف ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا اور خود کو وقت سے پہلے بوڑھا کر لینا ہے۔
میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے ہر طرف اکتاہٹ کے سائے نظر آئے۔ میری نظریں ایک ایسے شخص پر ٹک گئیں جس کی توند اس کی قمیص کے بٹنوں پر زور ڈال رہی تھی اور جس کے چہرے پر موجود جھریوں نے اس کی جوانی کی آخری نشانیوں کو بھی مٹا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی محبت اور رشتہ اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو مکمل طور پر فراموش کر دے اور صرف ایک مشین کی طرح کام کرنے لگے۔ مجھے کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو کثرتی بدن کا مالک ہو، جسے دیکھ کر آنکھوں کو خوشی ملے، جس کا مضبوط توانا جسم اس کی مردانگی کو نمایاں کرے۔ مجھے زندگی سے تھکے ہوئے مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی شادی کے معاملے میں کبھی بھی اپنی پسند سے سمجھوتا نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کے سامنے باغی ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ میں جانتی تھی کہ اماں کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہیں اور وہ شاید مجھے ایک ایسی لڑکی سمجھ رہی ہیں جو حقیقت سے کوسوں دور کسی خیالی دنیا میں رہتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ حقیقت میں بھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ میں تھکی ہاری چھت سے نیچے آ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے کے لیے نکلی تو خود بخود میری نظریں یہاں وہاں کے مردوں اور لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جو میری امیدوں پر پورا اترے۔ انہی خیالوں میں گم میں کالج پہنچ گئی۔ میری سہیلی نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا 29 سال کا ہے، لیکن سر کیا آدھے بال جھڑ چکے ہیں اور پیٹ بھی باہر کو ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی ارے لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر والے لڑکوں کی کمائی دیکھتے ہیں، خوبصورتی نہیں۔ میں نے غصے میں اسے دیکھا اور کہا کہ مجھے خوبصورت مرد ہی چاہیے، خاص کر اس کی باڈی تو بالکل باڈی بلڈرز جیسی ہونی چاہیے۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہونے ہی لگی تھی کہ اس نے سر پکڑ لیا، پھر کہنے لگی چلو کلاس میں دیر ہو رہی ہے۔ سارا دن ہمارا انہی باتوں میں گزر گیا۔ پھر چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس نے کہا کہ مجھے لائبریری سے بک ایشو کروانی ہے، تو بھی میرے ساتھ چل۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لائبریری لے گئی۔ ہم نے کچھ کتابیں اٹھائیں اور جب ہم کاؤنٹر پہ پہنچے تاکہ رجسٹر میں اپنی کتاب کا نام لکھوا سکیں اور اسے ایشو کروائیں تو کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے کو دیکھ کر میں ایک دم ہی چونک اٹھی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا لڑکا مجھے اپنے خوابوں میں نظر آیا کرتا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کی کثرتی باڈی اس کی قمیص سے جھلک رہی تھی۔ اس کے بازو اتنے مضبوط تھے کہ میں دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت تیکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی لڑکی کو پل بھر میں دیوانہ بنا سکتی تھی۔ میں وہاں کھڑی بت بن گئی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ میری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ وہ کاؤنٹر پہ کتابیں سیٹ کر رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک خاص قسم کی لچک اور طاقت تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کا ہاتھ زور سے دبایا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا دیکھو کتنا شاندار لڑکا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی پاگل نہ بنو، یہ تو یہاں نیا اسسٹنٹ آیا ہے۔ میں نے اسے سنی انسنی کر دیا کیونکہ میری پوری دنیا اس وقت اسی لڑکے کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہماری باری آئی تو میں نے کتابیں کاؤنٹر پر رکھی۔ اس کا لمس میرے ہاتھ سے مس ہوا تو مجھے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جس نے میرے حواس گم کر دیے۔ میں اس کے سامنے کھڑی اپنی تمام تر خودداری بھول چکی تھی۔ وہ بہت تمیز سے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو بس اسی سے کرنی ہے، ورنہ میں کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اماں خواہ کتنی ہی ضد کرے یا رشتہ دار کتنی ہی باتیں کریں، اب میری زندگی کا مقصد صرف یہ کثرتی بدن والا نوجوان بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اس سے دوستی کے ہزاروں خواب بن لیے تھے اور اب میری ہر صبح صرف اسی لائبریری کا رخ کرنے کے لیے بتاب رہتی تھی۔ مجھے اب کالج کے لیکچر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اب اس لائبریری کے کاؤنٹر تک پہنچنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکا بھی مجھے دیکھ کر اکثر مسکرا دیتا تھا
جو میرے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس تک اپنی رسائی حاصل کر کے رہوں گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس کا فون نمبر حاصل کر لوں، مگر میری دوست مجھے کھینچ کر وہاں سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی، یہ یہاں نیا اسسٹنٹ آیا ہے، اگر اس نے تمہاری شکایت لگا دی نا تو مسئلہ کڑا ہو جائے گا۔ ویسے ہی ایگزام سر پر ہیں اور ہمارا یہ لاسٹ ایئر ہے، تمہاری وجہ سے کہیں ہماری پڑھائی ہی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ غصے میں مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کروں، لیکن میرا دل اس لڑکے رمیز کی طرف پوری طرح مائل ہو چکا تھا۔ اسی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی میں گھر واپس لوٹی تو دیکھا کہ اماں تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کون آ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بتایا تو تھا اسد کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے اور اسی کے گھر والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ میں نے کل اسے تصویر دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، تصویر میں ہی اس کی توند نظر آ رہی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں سب کے سامنے انکار کر کے آپ کو بے عزت کروں؟ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی مصروفیت میں لگی رہیں، جیسے میری باتیں ان کے لیے صرف ہوا کا ایک جھونکا ہو جو کچھ دیر کے لیے ٹکرایا اور گزر گیا۔ میں پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف رمیز کی وہ کثرتی شخصیت گھوم رہی تھی، اس کی چوڑی چھاتی، اس کے مضبوط کاندھے اور اس کے بازوؤں کی وہ بناوٹ جو لگتا تھا کسی پتھر کو تراش کر بنائی گئی ہو۔ مجھے وہ سب کچھ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اسد کا وہ موٹا اور بدصورت وجود تھا جس کا تصور کر کے ہی میرا خون خشک ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ عورت کی قسمت ہے کہ وہ اپنی پسند کو مار کر کسی کے ساتھ بندھ جائے، لیکن میں تو ایسی نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور خیالات میں وہی لائبریری کا منظر دوبارہ زندہ کرنے لگی۔ رمیز کا وہ آہستہ سے مسکرانا اور کتابیں تھمانے کا انداز مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ اسد کا رشتہ مجھے کسی بھی حال میں قبول نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیگ سے اپنی وہ ڈائری نکالی جس میں میں اپنے خوابوں کے شہزادے کی تصویریں بنایا کرتی تھی اور ان کے نیچے اس کے لیے پیار بھرے الفاظ لکھتی تھی۔ میں نے اس دن رمیز کو دیکھ کر جو کچھ محسوس کیا تھا اسے صفحے پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے لکھا کہ کیسے ایک نظر نے میرے دل کی دنیا بدل دی اور کیسے اس ایک لمحے نے مجھے زندگی کا نیا مقصد دے دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے صرف رمیز چاہیے تھا اور اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار تھی۔ گھر کے نیچے ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ مہمانوں کے آنے کی آہٹیں مجھے میرے کمرے تک سنائی دے رہی تھیں۔ اماں بار بار دروازے پر دستک دے کر مجھے جلدی تیار ہونے کا کہہ رہی تھی، مگر میں اپنی دنیا میں اتنی گم تھی کہ مجھے دنیا جہان کی خبر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں اپنی پسند کے لیے نہ لڑ سکی تو ساری زندگی مجبوریوں کے شکنجے میں جکڑی رہوں گی اور کبھی بھی سکون کا سانس نہ لے سکوں گی۔ مہمانوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ اب میں زیادہ دیر اپنے کمرے میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے نیچے جانا ہی پڑے گا۔ لیکن میں اسد کو دیکھ کر انکار کرنے کا اپنا پورا ارادہ پکا کر چکی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ایک گہری سانس لے کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں لاؤنج کی طرف بڑھی تو مجھے اسد اور اس کے گھر والے بیٹھے دکھائی دیے۔ اسد کو دیکھ کر میرا دل کراہیت سے بھر گیا۔ وہ واقعی ایک ایسا مرد تھا جسے دیکھ کر کسی کو بھی کوفت ہو سکتی تھی۔ اس کی توند اس کی قمیص کے اوپر سے صاف نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ جوانی کا نام و نشان نہیں تھا جو میں اپنے ساتھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ایک خشک سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میری اماں کی نظریں مجھے گھور رہی تھی جیسے وہ مجھے خاموش رہنے کا حکم دے رہی ہوں، لیکن میں اب چپ رہنے والی نہیں تھی۔ جب اسد کی ماں نے میری تعریف شروع کی تو میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے، مگر میں نے صبر سے کام لیا اور موقع کے انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی بات شادی کی طرف بڑھی میں نے فوراً ہی انکار کرنے کے لیے منہ کھولنا چاہا،
لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اتنی تیزی سے دبایا کہ میرے لفظ میرے منہ میں ہی رہ گئے، اور پھر وہ مجھے کچن میں جانے کا اشارہ کرنے لگی، مگر میں پھر بھی اپنی جگہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی کیونکہ مجھے انکار ہی کرنا تھا۔ لیکن اماں نے میری بڑی بہن کو جو لڑکے والوں کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا، اور میری بڑی بہن مجھے کھینچ کر کچن میں لے گئی۔ شاید اسے اماں سب کچھ بتا چکی تھی، اسی لیے اس سے میرا بازو پکڑ کر مروڑا اور کہنے لگی، خبردار جو تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی، یہ رشتہ تمہارے بہنوں ہی لے کر آئے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ اسد میری خالہ ساس کا بیٹا ہے۔ اگر تم نے کوئی اونچ نیچ کی یا کوئی ایسی ویسی بات کی تو میری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ مجھے آنکھیں دکھا کر اپنا ہی قصہ سنا رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ ارشد بھائی کو بھی مجھ پر رحم کھانا چاہیے، کہاں میں جوان اور خوبصورت اور کہاں یہ لڑکا، اس کی حالت تو دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ میرے قابل ہے؟ میری بہن نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل عورت ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہاری شادی کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسد کے پاس اپنا کاروبار ہے اور وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہے، اور تم ان فضول باتوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے ایسی سیٹلڈ زندگی نہیں چاہیے جہاں مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ سونا پڑے جسے دیکھ کر مجھے کراہت آتی ہو۔ میری بہن کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ صرف اپنی ساس کی خوشنودی کی فکر میں تھی۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر آج تم نے انکار کیا تو امی تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ میں نے کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت صرف رمیز یاد آ رہا تھا، اس کے وہ مضبوط بازو اور اس کی شخصیت جو میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی میں اپنی زندگی کے فیصلے میں اتنی بے بس ہوں کہ مجھے کسی دوسرے کی پسند کو قبول کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کچن سے باہر نکل کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ سب لوگ میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسد کی ماں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی، تم نے کچھ سوچا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا اور کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے سب کی زبانیں بند کر دی ہوں۔ اماں کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر میرے پاس آنے کی کوشش کی، مگر اسد کے گھر والوں نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ اسد خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کی وہ موٹی توند اس کی قمیص کے اوپر سے اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک بار پھر شدید گھن آئی۔ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر فرش پر جما لی تاکہ مجھے اسے دوبارہ نہ دیکھنا پڑے۔ اسد نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید آپ کو وقت چاہیے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ وقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، میری پسند اور ناپسند بالکل واضح ہے۔ اسد کے گھر والے اپنی توہین محسوس کر کے وہاں سے چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس پیا اور اپنی بہن کو دیکھا جو غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر رمیز کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ اماں مجھ سے بہت ناراض ہیں اور اب شاید مجھ پر اور زیادہ پابندیاں لگائی جائیں گی، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں رمیز کو ہر صورت پا کر رہوں گی۔ مجھے اس کا فون نمبر حاصل کرنا تھا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور اس کے نام کو دوبارہ لکھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا ہے جس میں صرف اور صرف میں اور رمیز ہوں گے۔ میں نے اپنے موبائل کو دیکھا اور سوچا کہ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے یا صرف میری ہی دیوانگی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن کالج جا کر میں کسی بھی حال میں اس کا نمبر حاصل کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے لائبریری کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے، اور رمیز کے مضبوط بازوؤں کا لمس حاصل کرنے کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک خیالی تصویر کو اپنے سامنے لایا جس میں رمیز کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس خیال نے میرے دل کو ایک نئی طاقت دی اور میں سو گئی، لیکن اس خواب میں بھی صرف رمیز ہی تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور مجھے اس حقیقت کا یقین تھا کہ اب مجھے اسد جیسے موٹی توند والے مردوں سے کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
کیونکہ اب میں ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو اپنی خوشی کے لیے لڑ سکتی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ میں نے اگلے دن کے لیے خود کو تیار کیا اور اپنی ساری ہمت جمع کر لی کہ اب مجھے صرف رمیز کو پانا ہے اور اس کے لیے میں کوئی بھی حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میری یہ جیت صرف اور صرف میری ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے بلبوتے پر کیا ہے اور اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی اگلے دن کالج پہنچی اور سیدھے کلاس میں جانے کے بجائے لائبریری میں چلی گئی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور بس یوں ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں رمیز پر جمی تھی جو اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ میری دوست مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پیچھے چلی آئی اور اس نے میری نظروں کو بھانپ لیا۔ غصے میں کہنے لگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہاں بیٹھی ہے، پڑھائی نہیں کرنی، ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ میں نے دوبارہ رمیز کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بس اب تو یہی میری زندگی کا محور ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر میں رمیز کے قریب گئی اور بہانے سے اس سے بات کرنے لگی۔ وہ بہت اکھڑ پن سے مجھے جواب دے رہا تھا اور پھر اچانک سے اس نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات کہی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، میڈم یہ لائبریری ہے اور یہاں بات کرنا الاؤ نہیں ہے، اگر آپ کتاب ایشو کروا چکی تو جا سکتی ہیں۔ اس کا انداز اتنا خشک تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ میں نے کچھ اور کہنا چاہا مگر اتنے میں اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ میری نظر فون پر گئی تو یہ دیکھ کر میں شاک رہ گئی کہ وہاں اس کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر تھی اور شاید اسی لڑکی کا فون آ رہا تھا اور مائی وائف لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں وہاں سے خاموشی سے نکل آئی اور جیسے تیسے گھر پہنچی۔ میرا پورا وجود تھکن اور مایوسی سے چور تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کا وہ خواب جو میں نے بڑے جتن سے سجایا تھا وہ یکدم بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ میں نے گھر کے کمرے میں قدم رکھا تو اماں وہیں بیٹھی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ تو کسی اور ہی سوچ میں مگن تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی، مگر دل کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں کمرے میں آئیں اور میرے پاس بیٹھ کر بڑے اطمینان سے بولی کہ بیٹا اسد کے گھر والے پھر سے رابطہ کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے اسد کو تو تم پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ وہ پہلی بار بھی رشتہ اپنی مرضی سے لایا تھا اور اب ایک بار پھر وہ تمہارے لیے ہی رشتہ لانے کی بات کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی کہ جس انسان کو دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی تھی وہ مجھے اب بھی حاصل کرنے کے لیے بضد ہے۔ میری اماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، دنیا میں خوبصورتی ڈھونڈنے والے اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن جو انسان تمہاری عزت کرے اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے وہ سونے سے کم نہیں ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اماں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ اسد نے تمہارے انکار کے باوجود ہمت نہیں ہاری ہے اور وہ اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ تم ہی اس کے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ اس کے اس یک طرفہ جذبے نے مجھے اندر سے ہلایا تو ضرور، لیکن میرا دل ابھی بھی اپنی عزت پر قائم تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا یہ واقعی سچی محبت ہے یا صرف ایک ہٹ دھرمی جس کا شکار میں بن رہی ہوں؟ رمیز کی حقیقت سامنے آنے کے بعد مجھے اب کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ کیا واقعی اسد جیسا انسان جو دکھنے میں بھی بھاری بھرکم اور توند والا ہے وہ مجھے زندگی کی وہ خوشی دے سکے گا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اماں نے محبت سے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی کہ میں کل انہیں بلوا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں رخصت کر دوں، ویسے بھی وہ بہت اچھا خاندان ہے۔ دیکھو، تمہاری بڑی بہن وہاں راج کر رہی ہے، میں چاہتی ہوں تم بھی میرے سامنے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو رمیز کا آسرا بھی نہیں تھا، اسی لیے میں کوئی جواب نہ دے سکی، اور پھر اگلے دن ہی اس کے گھر والے آ گئے۔ انہیں تو بڑی ہی جلدی تھی، وہ میری پرانی بدتمیزی کو بلا کر شادی کی تاریخ جلدی طے کرنا چاہتے تھے، شاید اسد کی خواہش کے مطابق۔ اور پھر میری ماں نے 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی تھی کیونکہ اس 1 مہینے میں میرے امتحان بھی ختم ہو جانے تھے، لیکن اس شادی کو لے کر میرے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے
اور پھر 1 مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ 1 مہینے بعد جب میں نے دلہن بن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بلا شبہ میں اس وقت بے حد خوبصورت اور حسین نظر آ رہی تھی، لیکن جو شخص میرے ساتھ جڑنے والا تھا وہ کہیں سے بھی میرا ہم پلہ نہیں تھا۔ پھر نکاح ہوا اور مجھے اسٹیج پر میرے شوہر کے برابر میں بٹھایا گیا تو میں نے اپنی ہی کزنز کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنی جو اسد کی موٹی توند پر جملے کس رہی تھی اور میری قسمت پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسد کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ مجھے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ ایک بوجھ کی طرح نظر آنے لگی۔ اسٹیج کی تیز روشنیوں میں سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے مگر میرے دل میں سناٹا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا وہ لمحہ جب میں لائبریری میں رمیز کو دیکھ کر کتنی پر امید تھی، اور آج میں ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جسے دیکھ کر مجھے اب بھی کراہت ہو رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں شور و غل تھا، لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے اور ہر کوئی اسد کی دولت کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ دلہن کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ نکاح کے بعد جب مجھے رخصت کیا گیا تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں اپنے میکے سے سسرال پہنچ گئی جہاں میرا استقبال ایک بڑے سے گھر میں ہوا۔ شادی کی پہلی رات جب اسد کمرے میں آیا تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی مجھے میرے انجام کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا وجود کسی ایسی چیز کے حوالے کر دیا گیا ہے جو مجھے نہیں سمجھ سکتی اور نہ ہی کبھی سمجھ سکے گی۔ اسد نے مجھے مخاطب کیا اور اپنی باتوں سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی مگر اس کی ہر بات مجھے اپنی طرف کھینچنے کے بجائے مزید دور کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جو صرف اس کی بھاری سانسوں اور میری دل کی دھڑکنوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی اتاری اور پھر شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ جیسے جیسے وہ قمیض ہٹا رہا تھا میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے قمیض پوری طرح اتار کر ایک طرف پھینکی تو اس کا وہ بے ڈھنگا اور موٹا پیٹ میری نظروں کے سامنے آ گیا، جو قمیض کے اندر تو کسی حد تک چھپا ہوا تھا مگر اب بالکل واضح تھا۔ وہ توند اتنی باہر کو نکلی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر مجھے شدید قسم کی گھن اور کوفت محسوس ہوئی۔ اس کی جلد پر پسینہ چمک رہا تھا اور وہ جس انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو اور کمرے کی آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً ہی اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ اس کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے نہ رہے۔ وہ مسلسل رومانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قریب آ رہا تھا مگر اس کا وہ بھاری بھرکم جسم میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں نے خود کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا اور شاید میری بے چینی کو سمجھنے سے قاصر تھا یا پھر اسے میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ میں اس کے قریب ہونے کے احساس سے بچ سکوں۔ وہ جتنا بھی میرے قریب آتا مجھے اپنا وجود بکھرتا ہوا محسوس ہوتا اور میرے حلق میں ایک کڑواہٹ سی اترنے لگتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سارے خواب اس ایک لمحے کی نظر ہو گئے ہیں اور اب پوری زندگی مجھے اس کوفت کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ اس بات کو بھی رومانس سمجھ کر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اس کا پسینے سے شرابور جسم جب میرے قریب ہوا تو مجھے کراہت کے مارے قیسی آنے لگی۔ میں نے اپنا رخ مکمل طور پر دوسری طرف کر لیا اور تکیے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یہ رات جلد ختم ہو جائے مگر وہ تھا کہ اپنی خواہش میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے میری آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو اور میری جسمانی بیزاری نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی وہ شادی ہے جس کا اماں نے مجھے خواب دکھایا تھا اور کیا اسی شخص کے ساتھ مجھے اپنی پوری عمر گزارنی تھی جس کا وجود ہی مجھے سکون کے بجائے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت ایک ایسی کیفیت محسوس کی جس میں انسان سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا ہے مگر بیچارگی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور میں اسی بے بسی کے ساتھ اس رات کا ہر لمحہ گزارنے پر مجبور تھی کیونکہ تقدیر نے مجھے اسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ مگر میں نے اس رات خود سے وعدہ کیا کہ میں چاہے اس کے ساتھ رہوں مگر اپنے دل کو کبھی اس کے حوالے نہیں کروں گی،
اور اپنی تنہائی کو اپنا ساتھی بنا کر جیوں گی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسد کے ساتھ ایک مشین کی طرح رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور اسد مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ وہ مجھے مہنگے ہوٹلوں میں ڈنر پر لے جاتا، شاپنگ کے لیے بڑی بڑی مارکیٹس کے چکر لگواتا اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اندر سے ایک ویران جزیرے کی طرح تھی۔ وہ جتنا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا، میں اتنی ہی اس سے دور بھاگتی۔ اس کی محبت، اس کی دیکھ بھال، یہاں تک کہ اس کا مجھے ہنسانے کا ہر انداز میرے لیے ایک بوجھ بن جاتا۔ میری روح کو اس شخص سے کوئی رشتہ محسوس نہیں ہوتا تھا، جس کی توند اور بھاری جسم میرے لیے ہمیشہ سے ایک کراہت کا باعث رہے تھے۔ کچھ ماہ اسی بے رنگ زندگی میں گزر گئے۔ ایک شام جب اسد دفتر سے نہیں آیا اور گھر میں سناٹا تھا، میں گھٹن محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پر چلی گئی۔ گلی کی خاموشی اور آسمان پر بکھرے تاروں نے مجھے کچھ سکون دیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکا اپنی شرٹ اتار کر ورزش کر رہا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر پش اپس نکال رہا تھا اور اس کے سینے کے پٹھے ہر حرکت کے ساتھ پھڑک رہے تھے۔ اس کا جسم تراشیدہ تھا، بالکل کسی مجسمے کی طرح۔ اس کے پیٹ پر 6 پیکس واضح تھے اور اس کی جلد پر پسینے کے قطرے کسی ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ میں وہیں جم کر رہ گئی۔ وہ تو رمیز سے بھی کہیں زیادہ ہینڈسم اور پرکشش تھا۔ میں اسے دیوانہ وار دیکھتی رہی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور دل میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو اسد کی تمام تر آسائشیں بجھا نہیں پائی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور اس کی نظر میری طرف اٹھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، بلکہ اپنے بازوؤں کو مزید اکڑا کر مجھے اشارہ کیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اسے کتنی شدت سے دیکھ رہی ہوں۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا۔ میں اب ہر وقت اس گھڑی کا انتظار کرتی جب اسد گھر سے نکلے یا ساز کسی کام سے باہر جائے۔ ایک صبح جب اسد دفتر چلا گیا اور ساز بھی اپنی بہن کے گھر چلی گئی، میں نے خود کو اکیلا پایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھی اور چھت پر پہنچ گئی۔ ساتھ والی چھت پر وہ لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ اس بار وہ ڈمبلز اٹھا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ اپنی جگہ رک گیا اور کھلے عام مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور للچاہٹ تھی جو مجھے اندر تک کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کیے اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ میں چھت کی منڈیر پار کر کے اس کے پاس آ جاؤں۔ ساتھ ہی وہ اپنی آنکھوں سے میری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں وہاں دیوار کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل مچل رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی توند سے جتنی نفرت تھی، اس لڑکے کے کثرتی بدن سے اتنی ہی دیوانگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور اپنی شرٹ کا کونا اپنے دانتوں میں دبا کر میری طرف ایک ایسا اشارہ کیا جو میرے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ چھت عبور کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ میری تنہائی کا یہ نیا ساتھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اس کشش میں خود کو مٹا دینے کے لیے تیار تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں ضائع نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اشارہ ملا، میرا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ میں تیزی سے چھت کی منڈیر پر چڑھی اور اسے پھلانگ کر اس کے گھر کی چھت پر جا اتری۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچتے ہوئے چھت پر بنے اسٹور روم کی طرف لے گیا، جہاں پردے لٹکے ہوئے تھے اور اندھیرا تھا۔ اسٹور روم میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا جسم گرم اور سخت تھا۔ اس کے سینے کی تپش میرے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ اپنی مردانگی اور مضبوطی کا رعب مجھ پر ڈال رہا تھا۔ اس کا انداز بہت جارحانہ اور پرکشش تھا۔ میں اس کے بازوؤں کے گھیرے میں بری طرح قید تھی۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو مجھے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ میں کچھ بھی کہنے یا سوچنے کی سکت کھو چکی تھی، مگر اچانک اسی انتہائی لمحے میں چھت کی سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے یہ آہٹ سنی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے بغیر ایک لفظ کہے مجھے چھوڑ دیا اور پچھلی جانب سے چھلانگ لگا کر نیچے کی طرف بھاگ گیا، جیسے اسے اپنی جان کا خوف ہو۔ میں وہاں ہکا بکا رہ گئی اور فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اپنی چھت پر واپس بھاگی۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا اور میرا جسم خوف اور سنسنی سے کانپ رہا تھا۔
میں کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میں ڈر کے مارے پسینے سے شرابور تھی کہ کہیں کسی نے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا۔ سارا دن اسی اضطراب میں گزرا۔ رات کو جب اسد گھر لوٹا تو مجھے اسے دیکھ کر ہی شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جب میرے قریب آیا تو مجھے لگا کہ جیسے میری دھڑکنیں اسد کو سب کچھ بتا دیں گی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا مگر میں اس کی طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگی۔ خوف اور ندامت کا ایک عجیب سا امتزاج میرے اندر تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں اسد کو میری آنکھوں سے یا میرے بدلے ہوئے انداز سے کوئی شک نہ ہو جائے کہ میں تھوڑی دیر پہلے کہاں اور کس کے ساتھ تھی، اور میرا یہ ڈر مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ساس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ برابر والے گھر کی خبریں سنا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں جو نئے لوگ آئے تھے ان کے گھر رات کو پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور وہ لڑکا گرفتار ہو گیا ہے۔ ساس بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا لڑکیوں کو اپنی خوبصورتی اور کثرتی بدن کے جھانسے میں پھنسا کر ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا، ان کی ویڈیوز بناتا اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسے بٹورتا تھا۔ کسی ہمت والی لڑکی نے اس کے خلاف شکایت کر دی تھی جس کی وجہ سے پولیس اسے دبوچ کر لے گئی۔ ساس کا لہجہ نصیحت آمیز تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ ایسے لڑکوں کو ہدایت دے، اور پیسے والے لوگ ہیں تو شاید پیسہ کھلا کر چھوٹ بھی جائیں گے، لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے، میرا سانس گلے میں اٹک گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا جو اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسد ساس کی بات سن کر بڑی بیزاری سے بولا، اماں ان لڑکیوں کا بھی تو قصور ہے نا، وہ کیوں ایسے لڑکوں کے جھانسے میں آتی ہیں؟ صرف شکل دیکھ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسد کے یہ الفاظ میرے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری ہی بات کر رہا ہو اور اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہو۔ میرے کان بند ہو چکے تھے، سر میں ایک عجیب سی جھنک تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں بمشکل ناشتے کی میز سے اٹھی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں بستر پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا صرف ڈر کا نہیں تھا بلکہ اس شرمندگی کا تھا جو میرے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کتنی بڑی حماقت کرنے جا رہی تھی اور اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے گھر کو کتنی بڑی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ آواز بر وقت آ گئی تھی، ورنہ آج میں بھی اسی بدنامی کے دلدل میں ہوتی جس میں وہ لڑکا دوسروں کو دھکیل رہا تھا۔ اسد کی کہی ہوئی باتیں مجھے بار بار یاد آ رہی تھی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جس حسن کے پیچھے پاگل ہو کر بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے کتنی گھناؤنی حقیقت چھپی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی کہ دوپہر کے وقت میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بہو تمہاری شادی کو اب 2 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ تم اسد کے ساتھ نارمل زندگی نہیں گزار رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اسد کو پسند نہیں کرتی، لیکن میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے دوبارہ تمہارے گھر بھیج کر تمہیں رخصت کروا کر لایا ہے، ورنہ جب تم نے پہلی بار انکار کیا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں دوبارہ رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی، لیکن وہ سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس کا موٹا پیٹ یا پھر اس کی حالت پر اعتراض ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اسے خوبصورت اور ہینڈسم بنا سکتی ہو۔ وہ جم جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اسے یہ بتانا پڑے گا کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں۔ جو تمہاری خاطر وہ ضرور کر سکتا ہے۔ کیا وہ جم نہیں جا سکتا؟ اور ویسے بھی اس موٹی توند میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اس گھر کو بنانے میں، اسے چلانے میں، اپنی بہنوں کی شادیاں کروانے میں اس نے اپنی زندگی کی بڑی قربانی دی ہے۔ اسد نے تو اپنی تعلیم بھی صحیح ڈھنگ سے مکمل نہیں کی اور خود کو کاروبار میں مصروف کر لیا۔ اس کے پاس اپنے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ اب تم اس کی زندگی میں آ گئی ہو تو اسے سدھار لو۔ میری ساس محبت سے مجھے یہ بات سمجھا کر جا چکی تھی اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ مجھے بس اس سے نفرت نہیں کرنی تھی بلکہ اسے اپنی محبت میں اپنے جیسا بنانا تھا۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ تمام کڑواہٹ جو اسد کے لیے میرے دل میں تھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے اب تک اس کی قربانیوں کو تو نظر انداز ہی کر دیا تھا
اور صرف اس کی توند اور ظاہری حلیے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں واقعی اس سے محبت کا مطالبہ کرتی ہوں تو پہلے مجھے اس کے لیے وہ ماحول فراہم کرنا ہوگا جہاں وہ خود کو بہتر بنا سکے۔ شام کو جب اسد گھر لوٹا تو وہ پہلے کی طرح تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی نظریں مجھ پر پڑی۔ میں نے مسکرا کر اسے پانی کا گلاس پیش کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے ٹھہر گیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ نرمی سے بولا، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، اسد، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بڑے غور سے میری بات سنی۔ جب میں نے اس سے جم جانے اور اپنی صحت پر توجہ دینے کے بارے میں کہا، وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں اپنی زندگی کے ہر حصے کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ اس دن سے میری زندگی نے ایک نیا رخ موڑ لیا۔ میں نے اسد کے ساتھ مل کر روزانہ ورزش کا ایک نظام بنایا۔ ہم صبح سویرے واک پر جاتے اور شام کو وہ جم کا رخ کرتا۔ شروع میں اسے بہت دشواری ہوئی، اس کا جسم درد کرتا تھا، لیکن میں ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ میں نے اس کی خوراک کا بھی خیال رکھا، اسے اپنی نگرانی میں ڈائٹ کروائی، اور آہستہ آہستہ اس کی وہ موٹی توند کم ہونے لگی۔ جیسے جیسے اس کا جسم کثرتی اور توانا ہونے لگا، اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اب جب میں اسے آئینے میں دیکھتی تھی تو مجھے وہ پرانا اسد نہیں بلکہ ایک ایسا مرد نظر آتا تھا جس کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے۔ اس کی محنت اور میری رہنمائی نے ہمیں ایک ایسی سطح پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ہم اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھے۔ اسد نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف خوبصورتی دیکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو سنوارنے اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ مجھے اب اسد کے ساتھ زندگی گزارنے میں کسی قسم کی کوفت نہیں تھی، بلکہ مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اپنی ضد اور مایوسی کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی کا انتخاب کیا جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے گھر کے لیے بھی بہترین تھی۔ ہم دونوں کی یہ مشترکہ جدوجہد ایک ایسی داستان بن گئی جس پر سب ناز کرتے تھے، اور میں اپنی اس پرسکون اور خوبصورت زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔